بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ سورۃ المؤمن کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بعض نبیوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور بعض نبیوں کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ جن نبیوں کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے یا حدیث پاک میں نہیں ہے تب بھی ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو اپنی قوم کو دین سے قریب کرنے کے لیے معجزات دیتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز، تو یہ معجزہ ہوتا ہے جو قوم کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے نبیوں کو دیا جاتا ہے۔ کچے پکے لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسی چیز دیکھنا چاہتے ہیں جو عام انسان کے ہاتھ پر نہیں ہوتی، تو اس کے ذریعے سے وہ قریب ہو جائیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو معجزے کی طاقت دیتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کے بھولے ہوئے بندے اللہ سے قریب ہو جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ معجزہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا نبی ہر وقت اپنی مرضی سے لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، یا مخصوص اوقات میں مخصوص مواقع پر جب اللہ رب العزت چاہیں تب ظاہر کر سکتے ہیں؟ تو اس میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، اور مشرکین مکہ یہ مانگتے تھے کہ آپ ہمیں فلاں معجزہ دیجیے، آپ ہمیں فلاں معجزہ دکھائیے، صرف وقت گزاری کے لیے، نبی پر ایمان لانے کے لیے نہیں، وقت گزاری کے لیے یہ مطالبہ کرتے تھے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی نشانی یعنی معجزہ دکھا سکے۔ معجزہ اللہ کے حکم کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، بغیر اللہ کے حکم کے نبی اپنی طاقت سے ہر وقت معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب نبی کو اللہ رب العزت نے ہر وقت معجزہ دکھانے کی طاقت نہیں دی ہے، نبی معجزہ ظاہر کرنے میں اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، تو پھر کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی پیر کو یہ سمجھ لینا کہ ان میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کرامت دکھانے کی طاقت ہے، یہ خام خیالی ہے۔ اس کا فرق بھی سمجھ لیجیے۔ ایسا کوئی کام جو عام انسان کے ہاتھ پر نہیں ہو سکتا، اگر وہ کام نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے ایک کٹورا دودھ، آدمی، دو آدمی، تین آدمی بہت ہو گئے، اگر پینا چاہیں تو اس سے زیادہ نہیں پی پاتے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس ایک کٹورے میں صحابہ کی پوری جماعت کو، تقریباً 70 صحابہ کو، آپ علیہ السلام نے سب کو پیٹ بھر کر دودھ پلا دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخر میں جتنا دودھ تھا اتنا ہی رہا۔ یہ معجزہ ہے حضور۔ ایک سفر کے موقع پر میدان جنگ میں صحابہ جا رہے تھے اور پانی کا مسئلہ ہوا، آپ علیہ السلام نے ایک کٹورا منگوایا اور اس میں اپنا دست مبارک ڈالا، حضور علیہ السلام کے انگشت سے، حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹے۔ صحابہ نے دیکھا اور صحابہ سیراب ہوئے اور جانوروں کو سیراب کیا۔ دنیا میں عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن نبی کے ہاتھ پر ہوا تو یہ معجزہ ہے۔
کوئی ایسا ہی کام جو عام انسان تو نہیں کر سکتا، وہ کام کسی ولی یا بزرگ پر جو سنت کے تابع ہو، شریعت کا پابند ہو، ایسا آدمی اس کے ہاتھ پر اگر ظاہر ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا کام جو عام انسان نہیں کر سکتا لیکن کسی گنہگار آدمی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے یا کسی سادھو سنت کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے، کسی غیر مسلم کے ہاتھ سے وہ کام ہو جائے، تو اس کے بھکت نہیں ہو جانا چاہیے۔ لوگ اندھی تقلید کرتے ہو جاتے ہیں، سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو یاد رکھیے اس کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ڈھیل، کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے لیکن فاسق ہے، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے۔ مان لو آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور اس کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے، اس کے پاس لائن لگا کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے صرف ان کے یہ کہہ دینے سے کہ سب ہم نماز یہاں نہیں پڑھتے، ہم مکہ میں پڑھتے ہیں، ہم مدینہ میں پڑھتے ہیں، ہم مسجد اقصی میں پڑھتے ہیں، ہم کھلا جگہ پڑھتے ہیں۔ یہ سب بکواس بات ہوتی ہے۔ اس لیے ان تینوں کا فرق سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ کوئی نبی اپنی طاقت سے معجزہ ظاہر نہیں کر سکتے، نبی معجزہ ظاہر کرنے میں اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ جب نبی اللہ کے حکم کے پابند ہیں تو پھر کوئی ولی اور کوئی بزرگ ان کی کرامت کا ظاہر ہو جانا، یہ ہر وقت ظاہر ہو جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہوتا ہے تو یاد رکھیے یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے کچے پکے ایمان والوں کے ایمان کو جانچنے کے لیے۔ اس لیے ان چیزوں میں کبھی بھی الجھنا نہیں چاہیے۔ شیطانی طاقت بھی اثر کرتی ہے اپنا، اللہ نے اختیار دیا اس کو۔ ایک بات اس آیت کے اخیر میں اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب اللہ کے عذاب کو لوگ آتا دیکھ لیتے ہیں، اللہ کی پکڑ کو آتا دیکھ لیتے ہیں، تو کہتے ہیں آمنا باللہ وحدہ، ہم تو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا ایمان ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے۔ ایمان معتبر تب ہے جب تک کوئی علامت اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لی ہو، اب نافرمانی میں لگے رہے، پڑے رہے، اور اللہ کا عذاب آیا، اب جب اللہ کا عذاب دیکھ لیا، سزا دیکھ لی، تب توبہ کر رہے ہیں۔ جیسا حدیث شریف میں ہے کہ بلکہ قرآن پاک میں ہے کہ جب فرعون نے اللہ کا عذاب دیکھ لیا اور ڈوبتا ہو گیا کہ اب ڈوب رہا ہے بس، تو یہ کہنے لگا کہ میں تو بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا ہوں، کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا اب یہ ایمان معتبر نہیں ہے، ایمان بالغیب معتبر ہے، بغیر دیکھے ایمان معتبر ہے۔ یہاں تم نے جائزہ لے لیا، مشاہدہ کر لیا اور پھر ایمان لا رہے ہو، جو کہ اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے ایمان والوں کا ایمان جنت پر ہو، جہنم پر ہو، اللہ پر ہو، قبر کی نعمت پر ہو، قبر کے عذاب پر ہو، حضور علیہ السلام کا حوض کوثر پر ہو، جتنی چیزیں نگاہوں سے آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں ان پر ایمان وہ معتبر ہیں جو بن دیکھے ایمان، دیکھا ہوا ایمان نہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ جب دیکھ لیا پھر ایمان لے آئے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو ان کا ایمان ان کو کوئی نفع بخش ثابت نہیں ہوا۔ ایمان کے نفع بخش ثابت ہونے کے لیے غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، جبکہ یہاں مشاہدہ ہے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتے رہتے ہیں۔ آج گناہ کیا پھر توبہ کر لی، آج گناہ کیا پھر توبہ کر لی، آج گناہ کیا پھر توبہ کر لی،
تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتے رہتے ہیں ما لم یغرغر، جب تک کہ حالت نزع میں نہ آ جائے، یعنی جب تک سانس حلق میں نہ پہنچ جائے. جب سانس بالکل اخیر وقت ہوتا ہے اس کو حالت نزع کہتے ہیں. تو ہمیں دکھتا ہے کہ یہ بندہ اس دنیا میں ہے، لیکن دراصل وہ جو لمحات ہوتے ہیں وہ بندہ آخرت کی مناظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. عالم برزخ اس کے سامنے کھول دیا جاتا ہے، وہ فرشتوں کی آمد کو دیکھتا ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر موت کی سختی کا لوگوں کو علم ہو جائے کہ کتنی سختی ہوتی ہے، اور مرنے والے کے ہاتھ میں اس وقت میں کوئی تلوار دے دی جائے تو اپنے پاس کھڑے ہوئے قریبی رشتہ داروں کو مار دے، کتنی سختی ہوتی ہے، اتنا سخت منظر ہوتا ہے. تو وہ چونکہ آخرت کا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اب وہ ایمان لانا چاہیں کہ مجھے کسی نے کلمہ پڑھنے کو کہا تھا تو وہ کلمہ اس کا معتبر نہیں ہے، اسی طرح اس کی توبہ بھی اس وقت کی قبول نہیں ہے. توبہ اور ایمان کے قبول ہونے کے لیے شرط غرغرے کے عالم سے پہلے ایمان کا لانا، اور غرغرے کے عالم سے پہلے توبہ کا قبول، توبہ کا اللہ رب العزت سے کرنا، یہ شرط ہے. بہرحال یہ اللہ نے اپنی سنت بیان فرمائی ہے کہ ہم غیب پر ایمان چاہتے ہیں. اگر کوئی دیکھ کر ایمان لاتا ہے تو وہ دیکھا ہوا ایمان ہمارے یہاں معتبر نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.